السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج میری تقریر کا ٹاپک ہے رمضان المبارک اور ہماری شاپنگ۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں پر مختلف عبادات متوجہ ہوتی ہیں، اور بندہ ان چیز کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے۔ اس مہینے میں بندہ ان عبادات کو انجام دے کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر روز افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بخشش کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ مہینہ گزرتا ہے اور آخری عشرہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت بندوں پر اور عام ہو جاتی ہے۔ اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم انہی اوقات میں، یعنی جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، تب ہم اپنی شاپنگ شیڈیول کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری جو شاپنگ ہے وہ رمضان المبارک سے پہلے ہی مکمل ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم ہمیں اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے اسے مکمل کر لیا جائے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب رمضان المبارک کے کچھ ایام باقی ہوتے ہیں اور آخری عشرہ چل رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہو جاتی ہے، اس دوران اور ان اوقات کو ہم شاپنگ میں استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے شاپنگ کے تعلق سے ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری شاپنگ پہلے ہی مکمل ہو جائے، تاکہ ہم فل کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، شب قدر کی تلاش میں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور پلیجر حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت استعمال کریں۔ اور اگر کسی کو شاپنگ کرنا ہی ہے، اگر آپ کی شاپنگ اس سے پہلے نہیں ہو سکی اور آپ کو اسی عشرے میں کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو کچھ ترتیب بنانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز اس تعلق سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں آخری عشرے میں شاپنگ کرنی ہے تو ہم اپنی شاپنگ کو شیڈیول کریں۔ شیڈیول کرنے کا مطلب یہ ہے ایسے وقت میں ہم مارکیٹ جائیں کہ ہماری نماز مس نہ ہو، ہمارا جو رمضان المبارک کا شیڈیول ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اسی طریقے سے ہم اننیسیسری ٹائم مارکیٹ میں ویسٹ نہ کریں۔ جب ہم بازار جائیں تو بازار جانے کی جو دعا ہے اس کا اہتمام کریں۔ بازار جانے کی جو دعا ہے اس کے اہتمام کرنے کی حدیث میں بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص بازار میں دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی 10 لاکھ نیکیاں اسے حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے 10 لاکھ گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے 10 لاکھ درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ مارکیٹ میں جانے کے بعد ہمارا جو منیمم ٹائم ہو وہ اس میں لگے اور اپنے کام کو مکمل کر کے ہم واپس آ جائیں۔ اپنی شاپنگ کرتے ہوئے ہمیں اپنے غریبوں، فقیروں اور دوسرے لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عید میں بڑے اچھے کپڑے پہنیں، ہمارے بچے بڑے اچھے کپڑے پہنیں، لیکن وہیں ایک ایسا شخص جو نادار ہے، جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، جو کیپیبل نہیں ہے، اس کے بھی بچوں کا خیال کریں اور اس کی بھی شاپنگ کا ہم ضرور خیال کریں۔ شاپنگ کرنے کے تعلق سے ایک بات بڑی اہم ہے جو مجھے آپ حضرات سے کرنی ہے۔ جب ہم شاپنگ کریں، کپڑے خریدیں، تو کچھ باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلی چیز، کپڑے کے تعلق سے ہمیں
یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایسی ہدایات بے شمار جگہ موجود ہیں جو ہمیں لباس کے تعلق سے، ڈریس کے تعلق سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ڈریس کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیا کیا کنڈیشنز ہونی چاہیے، جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو بھی ڈریس خریدیں وہ ساتر ہو۔ ساتر کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ڈریس ہم خریدیں وہ ایسا ہو جو ہماری باڈی کو کور کرتا ہو، کیونکہ ڈریس کا مین پرپز یہی ہے کہ وہ ہماری باڈی کو اچھی طرح کور کرنے والا ہو۔ آج کل مارکیٹ میں ایسے فیشن چل رہے ہیں کہ آپ اس کا ڈریس دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ڈریس مکمل طور پر ساتر نہیں ہے، یعنی ہمارے جسم کو مکمل طور پر کور نہیں کرتا ہے۔ ایک دوسری بات ڈریس کے تعلق سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، ہمارا جو ڈریس ہو وہ ڈریس مسلمانوں جیسا ہو، کیونکہ حدیث میں ہے یہ بات مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کفار کی مشابہت اختیار کرے، یعنی وہ کپڑا پہنے جو دوسرے لوگوں کا شعار ہو، ان کی جو ہے آئیڈینٹی ہو۔ تو ایسے ڈریس ہمیں پرچیز کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تیسری بات، ہمارا ڈریس ایسا ہونا چاہیے کہ جو عورتوں کے مشابہ نہ ہو، یعنی مردوں کا ڈریس عورت کے مشابہ نہ ہو، اسی طریقے سے عورتوں کا ڈریس مرد کے مشابہ نہ ہو۔ ایک چوتھی چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ مردوں کے لیے ڈریس کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کا ڈریس ایسا ہو جو ان کے ٹخنوں کو، اینکل کو نہ چھپاتا ہو، اور عورتوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کا ڈریس ایسا ہو کہ جو ان کے ٹخنوں سے اوپر نہ ہو، یعنی ان کے ٹخنوں کو چھپانے والا ہو۔ ورنہ مارکیٹ میں ایسے فیشنز چل رہے ہیں عورتوں کے لیے یا اسی طریقے سے مردوں کے لیے، ایسے ڈریس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو مرد کے لیے ایسے ہیں کہ ان کے ٹخنوں کو جو ہے چھپاتے ہیں، عورتوں کے لیے جو ان کے ٹخنوں سے اوپر ہیں، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ تو ہمیں شاپنگ کرنے کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، جو ہماری رہنمائی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے، ہمارا لباس بحیثیت مسلمان اس کے اکارڈنگ ہونا چاہیے، اور اپنی شاپنگ میں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں ڈریس پرچیز کرنا چاہیے۔ یہ باتیں تھی جو آپ حضرات کے سامنے عید کی شاپنگ سے ریلیٹڈ رکھی گئی ہیں، اور کچھ شریعت کے اصول و ضوابط تھے جو آپ سے بیان کیے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ ضائع ہونے سے بچائے، اور اس کی ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔